لیکچر نمبر 211 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بیان کر رہے ہیں فتح مکہ اور اس کے کچھ واقعات۔ تو اب مکہ فتح ہو چکا ہے، تو آپ کے نا ساتھ کچھ واقعات جزوی طور پر جو بیان کیے ہیں وہ آج ہم بیان کریں گے، محدثین نے یا تاریخ والوں نے بیان کیے ہیں۔ ابو سفیان کا راز نا، دل کی بات آپ نے اس کو بتا دی۔ ہوا ایسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، لوگ 10,000 کا لشکر تھا نا آپ کے پیچھے بغیر روک ٹوک کے چل رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے اپنے دل میں کہا، ارادہ کیا کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایک لشکر تیار کر سکتا۔ ابھی وہ یہ ناپاک ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ضرب لگائی، فرمایا کہ اگر تو لشکر تیار کرے گا تو اس وقت اللہ تمہیں ذلیل ہی کرے گا۔ ابو سفیان ڈر گیا، فوراً بولا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس بات کی بھی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرے دل میں ارادہ آیا یا میری زبان پھسل گئی۔ پھر ابو سفیان نے کہا مجھے اب پورا یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ اب میں نے ایک اپنے دل میں یہ بات کہی ہے اور آپ نے بتا دی ہے۔ تو وحی کے ذریعے آپ بعض اوقات غیب کی خبریں دیا کرتے تھے نا، یہ وہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ کہ فضیلت کا معیار رنگ، نسل، مال نہیں ہے۔ وہ نا ایئرپورٹ لگا دیں۔ اسلام میں نا فضیلت کا معیار کسی کا خوبصورت ہونا، مال والا ہونا نہیں ہے۔ اسلام میں معیار ہے تقوی۔ چنانچہ اس کا نظارہ جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اس طرح ہوا، سب سے پہلی نماز جو باجماعت مسلمانوں نے فتح کے بعد پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی۔ یعنی کہ فتح مکہ کے بعد باجماعت نماز جو پڑھی گئی ہے بیت اللہ میں وہ ظہر کی نماز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ تو معلوم ہوا کہ حالانکہ وہ حبشی تھے، کالے تھے، لیکن تقویٰ تھا دل میں، تو وہ سب سے اوپر چڑھ کر اذان دے۔ قریش مکہ نے فتح مکہ کا یہ عجیب و غریب اور عظیم و شان نظارہ دیکھا تو حیران رہ گئے، اور اس وقت ابو سفیان، عتاب اور حارث یہ تینوں سردار بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب کہنے لگا اللہ نے ہمارے باپ کی بڑی عزت فرمائی ہے کہ اسے یہ آواز سننے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ یہ عتاب نے کہا۔ حارث کہنے لگا اللہ کی قسم اگر مجھے یقین ہوتا کہ محمد حق پر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں ان کی ضرور پیروی جو ہے وہ اختیار کر لیتا۔ ابو سفیان کہنے لگا میں تم سے کوئی بات نہیں کہتا، کیونکہ اگر میں نے کوئی بات کی تو یہ جو قریب کنکریاں نہیں ہیں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا راز بتا دینا۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ آپ ان کے پاس خصوصاً تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے
مجھے اس کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی ہے، تم نے کہا یہ جو نظارہ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھت پر اذان دینے کا، اچھا ہوا ہمارے ماں باپ مر گئے، وہ یعنی کہ انہوں نے یہ نظارہ نہیں دیکھا، تم نے کہا، انہوں نے بے اختیار کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو بذریعہ وحی یہ بتا دیا گیا۔ عتاب نا یہ پھر مسلمان ہو گئے اور پھر بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں مکہ کا گورنر مقرر کیا۔ آپ چلے گئے تھے نا واپس مدینہ، تو ادھر گورنر آپ نے کن کو مقرر کیا؟ عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی عمر مبارک صرف 21 سال، عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تک وہ گورنر رہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ان کے عہدے پر ہی رکھا، حتیٰ کہ جس دن ابو بکر کی وفات ہوئی ہے اسی دن عتاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر فتح مکہ کے روز آپ نے ایک ایسا کام کیا جو کہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج ایسا کام کیا جو پہلے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ہی وضو سے جو ہے نا آپ نے نمازیں جو ہیں وہ ادا کی ہیں، یعنی کہ چاروں نمازیں، اور اپنے موضوع پر مسح بھی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ جواز ثابت ہو جائے، جائز ہے کہ ایک ہی وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ لیں، جائز ہے۔ افضلیت یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے یہ جان بوجھ کر ایسا جو ہے وہ کیا ہے۔ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ جب نا صحابہ ان کو لائے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو نبی علیہ السلام نے انہیں مرحبا کہا۔ اس موقع پر نا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کروانا چاہا، اور میں رہنے دو، یہ میرے جو ہے نا میں اسے جانتا ہوں، زمانے جاہلیت کے زمانے میں یہ میرا دوست اور ساتھی تھا۔ اور صاحب کہنے لگے جی ہاں، آپ کتنے اچھے ساتھی تھے۔ تو یعنی کہ تجارت میں نا لین دین میں یہ ساتھی تھے آپ کے، صاحب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو اچھے اخلاق تمہارے اندر تھے نا زمانے جاہلیت میں، اسلام اس کو ختم نہیں کرتا بلکہ مزید تم اس کو آگے بڑھاؤ۔ یتیم کی بھلائی، ہمسائے کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ فضالہ تھے جی ایک، ان کے دل میں نا پہلے یہ ناپاک خیال آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک حملہ کر کے شہید کر دیں۔ آپ طواف کر رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، نبی علیہ السلام نے باواز بلند پکارا، کیا تم افضلہ ہو؟ تو اس اچانک سوال پر ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی، بولا جی ہاں۔ فرمایا کہ تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں میں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے پھر نصیحت فرمائی کہ اگر ایمان قبول کر چکے ہو تو استغفر اللہ کہو۔ پھر آپ نے ان کے نا سینے پر ہاتھ مارا تو کہتے میرا پورا سینہ جو ہے نا دل پرسکون ہو گیا اور نور ایمان سے منور ہو گیا، اور حتیٰ کہ مجھے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت ہو گئی۔
یہ آپ کے ہاتھ مبارک کیا جو ہے نا برکت تھی۔ اب واپسی پر ایسا ہوا کہ نا ایک عورت کے پاس سے نا فضالہ کا گزر ہوا، زمانے جاہلیت میں وہ دوست تھی ان کی، تو اس نے کہا کہ آؤ ہم آپس میں باتیں کریں جیسے دوست کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شعر پڑھے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ کسی عورت سے کوئی غیر اخلاقی باتیں کی جائیں، اور کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور بتوں کو توڑ دیا ہے اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھا گئی ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسا نبی علیہ السلام تربیت کرتے تھے کہ جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا تھا اسلام کا مفہوم سمجھ جاتا تھا کہ اسلام کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے روکتا ہے۔ اب سہیل بن عمر یہ وہی ہیں جی جو صلح حدیبیہ میں آئے تھے، انہوں نے بھی نا فتح مکہ کے موقع پر اسلام جو ہے نا قبول کیا ہے۔ ہوا یہ کہ بنو خزان نے کے اوپر جب حملہ کیا نا تو یہ بھی اس میں شریک تھے۔ مسلمان جب مکہ میں داخل ہوئے نا 10,000 کی تعداد میں، تو یہ چھپ گئے کہ ابھی اب تو کام خراب ہے، میں سامنے آیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ان کا بیٹا عبداللہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے امان طلب کی۔ امان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے اسلام قبول نہ بھی کرے تو اس کے لیے امان ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم اللہ کی امان سے امن میں ہو، اسے کہو چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی جب وہ آئے سردار قسم کا بندہ ہے لیکن کوئی اس کو چبھتی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے، تنزیہ نگاہوں سے، کسی نے آنکھ سے اشارہ نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ مجھے قسم ہے سہیل بڑا دانش مند اور شریف النفس انسان ہے، اور ایسا بندہ اسلام سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، کہ اسلام میں ایسی کشش ہے کہ ایسا بندہ دور نہیں رہ سکتا۔ عبداللہ جو ہے نا پھر اپنے والد سہیل کے پاس گئے اور ان کو نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے اور آپ کو دانش مند عقل مند کہا ہے، اور کہا کہ آپ جیسا بندہ زیادہ دیر اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ حیران رہ گئے کہ کیا نبی علیہ السلام نے میری تعریف کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سہیل بن عمر نے نا فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہیں کیا، امن ان کو مل گیا، اور پھر جب حنین میں شریک ہوئے نا تو نبی علیہ السلام نے ان کو 100 اونٹ عطا کیے تلیف قلب کے لیے کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور جب سہیل بن عمر نے یہ دیکھا کہ بھی 100 اونٹ آپ دے رہے ہیں، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یعنی کہ اسے کہتے ہیں تالیف قلب، کہ ایک بندے کا آپ کو گمان ہے نا کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا تو ان پر کچھ رقم یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تاکہ وہ اسلام کے اور قریب آ جائے۔ پھر نا سہیل بن عمر نے جب حنین پر آگے آئے گا غزوہ حنین تو وہ اسلام قبول کر لیا، تو پھر نا پوری جان کے ساتھ انہوں نے اسلام کی خدمت کی، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مکہ آئی تو کئیوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ سہیل بن عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایسا ایمان تازہ کر دینے والا خطبہ دیا کہ لوگ متاثر ہوئے اور ڈٹ گئے۔ پھر نہ جنگ یرموک میں شریک ہوئے جو رومیوں کے خلاف تھی نا، 2 لاکھ بڑی مشہور جنگ ہے، ادھر 40,000 تھے ادھر 2 لاکھ، ادھر پھر یہ شہید ہو گئے، شہادت کا ان کو رتبہ ملا ہے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے
انہوں نے بھی اسلام قبول کی. ایک کا نام عتبہ اور دوسرے کا نام محتب تھا. وہ دو تو جنہوں نے طلاق دی تھی مارے گئے تھے نا, شیر آیا تھا اڑا کے, جن کے بارے میں آپ نے بد دعا کی تھی. یہ اور ہوں گے دو, ان کا نام عتبہ اور محتب تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا باپ جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی ہے, اور ہم نے بھی کون سی کوئی کسر اٹھا رکھی تھی. تو ان کا باپ جو ہے نا وہ تو آپ کی بد دعا سے مارا گیا تھا, کوڑ پڑ گیا تھا اس کو. آپ نے اپنے چاچا عباس سے پوچھا کہ آپ کے بھتیجے کدھر ہیں. آپ کا جو بھائی ابو لہب تھا اس کے بیٹے, یہ نبی علیہ السلام کے کزن ہی لگے نا, چاچے کے ہاں یا تائی کے بیٹے. تو انہوں نے کہا وہ تو چھپتے پھر رہے ہیں اور آپ کے سامنے آنے کی جسارت نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لائیے. دیکھیے یہ ہوتا ہے, یعنی کہ فتح ہو چکی ہے, نظارے میں نے بتایا نا الگ تھے. تو دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ بجائے انتقام لینے کے معافی دی جا رہی. 14 بندوں کے بارے میں کہا تھا نا, میں نے بتایا 10 نے تو ویسے اسلام قبول کر لیا, سب 3-4 کو قتل کیا. جرم ان کے بہت زیادہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو لایا گیا. آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور آپ کا چہرہ خوشی سے نا مسرت سے بڑھ گیا. اور آپ نے نا بیت اللہ میں تھے نا اس وقت, تو ملتزم مقام پر جا کر نا تو آپ نے ان کے لیے خصوصی دعا کی. صفوان بن امیہ, یہ سارے سردار قسم کے ہیں. اس کا قبول اسلام کیسے ہوا؟ وہ بڑے سرداروں میں سے تھا صفوان, بڑا اس کا گھرانہ بڑی اہمیت کا مالک تھا. لیکن سخی یہ تھا صفوان, مشہور تھا. اس کا باپ تھا نا امیہ بن خلف, وہ نبی علیہ السلام کا شدید ترین دشمن تھا. جنگ بدر میں جہنم میں چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو صفوان خوف کے مارے نا جدہ بھاگ گیا. جب عمیر جو ہے نا ان کے چاچے کا بیٹا تھا صفوان کے, مسلمان تھا, تو وہ نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور صفوان کے لیے امان طلب کی کہ آپ ان کو نا امان دے دے, جان کی امان. آپ نے نا امان دے دی, لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا. فتح مکہ کے موقع پر صفوان مسلمان نہیں ہوئے. تو جب حنین کا موقع آیا تو آپ نے نا کچھ اسلحہ ادھار لینا چاہا, تو آپ نے نا چونکہ یہ ادھار دیتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمیں نا 100 زریں ساز و سامان سمیت ہم تک پہنچا دو. انہوں نے کہا باخوشی یا جبرن, یعنی کہ آپ حکمران ہیں, اگر جبر کریں گے تو لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں, ادھار لیں گے تم سے. دیکھیں یہ ایسے بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نا, ان کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ ایک حکمران ہیں اور جو ایمان اس نے قبول نہیں کیا کافر ہے, تو وہ کہہ رہا ہے جی مجبوراً دے دوں یا خوشی سے. تو میں خوشی ہے تو دے دو, لیکن ہم تم سے جبر نہیں کرتے, ادھار دینا ہے, یعنی کہ واپسی ہوگی حنین کے بعد. چنانچہ اس نے نا واقعی یہ نا سخی آدمی تھا, اس نے ادھار دے دیا آپ کو 100 زریں. چنانچہ یہ نا حنین اور طائف میں آپ کے ساتھ رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ واپس پہنچے تو آپ نا مال غنیمت کا جائزہ لے رہے تھے غزوہ حنین کے موقع پر. وہ وادی تھی کہ بڑی پڑی تھی, اونٹوں کے ساتھ, بکریوں کے ساتھ. اچھا یہ نا اوپر پہاڑی پر چڑھ کر نا صفوان جائزہ لے رہا ہے کہ بڑی پڑی ہے, اور آپ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اللہ اللہ یہ لکھا ہے, یعنی کہ اس کی نظر نہیں آپ پر پڑی,
وہ ایسے پوری وادی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بکریاں اتنے اونٹ، اور آپ ان کو ایسے دیکھی جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں. پھر فرمایا صفوان کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ایک دم چونک پڑا. کہتے اللہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بکریاں اتنے اونٹ آپ کو مال غنیمت میں ملے. فرمایا جاؤ سارے تیرے. وہ تو بے اختیار اس کو پتہ نہیں کیا ہوا. کہتے یہ تو اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اتنی سخاوت کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وادی بڑی پڑی ہے تیری ہے. کتنے اونٹ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، چلو ہزاروں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہوں گے، بکریاں ہوں گی. فرمایا سب تیری. سبحان اللہ. پھر وہ بے اختیار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. اب لو جی اکرمہ کی طرف آتے ہیں. یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. ہاں جی. تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن کیسے ہوا؟ یہ کہ ابو جہل دشمنی میں کوئی پیچھے نہیں تھا ابو جہل سے، ہر جنگ میں شریک ہوا. بلکہ یہ بنو بکر نے جب حملہ کیا بنو خزام پر، یہ بھی اس میں شریک تھا، شریک تھے. چلیں ہم ایسے کہہ لیتے ہیں. اب انہیں بھی نہ جان کے لالے پڑ گئے کہ بھی نبی علیہ السلام تو مکہ فتح کر لیا، اب تو کچھ نہیں رہ گیا پیچھے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. وہ نہ بھاگ گئے. میں ادب سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں زیبا نہیں دیتا کہ میں کہوں بھاگ گیا. بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، یہ تو فرار ہو گئے. اب دو طرح کی روایات ہے، میں دونوں کا ذکر کرتا ہوں. پہلے ہوا یہ کہ ابو جہل اکرمہ کی جو بیوی تھی نا ام حکیم، وہ مسلمان ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ اکرمہ جو ہے نا ڈر کر یمن کی طرف بھاگ گئے ہیں، کہ اسے ڈر تھا کہ آپ اسے قتل کر دیں گے. تو بیوی خود نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے خامند کو اکرمہ کو امان دی جائے، یعنی کہ اسلام قبول کرے نہ کرے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. آپ نے فرمایا جاؤ امان. بڑی خوش ہوئی، بڑی خوش ہوئی. ہاں جی. یہ سن کر نا اس نے ایک رومی غلام اپنے ساتھ لیا اور اکرمہ کی تلاش میں چل پڑی. راستے میں نا اس رومی غلام نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہے تو وہ انہوں نے نہیں ذکر کیا، یہ اتنا ہی کہا کہ وہ اس نے بہکانا چاہ، تو وہ انہوں نے نہ ہلے بہانے سے نہ وہ محفوظ رہی. وہ ایک قبیلہ تھا اک قبیلہ، ادھر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لو. انہوں نے ساری اس کی کرتوت بتائی کہ یہ غلام ہے، اس نے میرے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اس کو پکڑ لیا، بلے قید میں پھینک دیا. پھر یہ آگے گئی ہیں اکرمہ کو تلاش کرتے. ادھر اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کرنا کشتی پر سوار ہوئے اور یمن کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ بھائی جن کا ایک مقدر میں ایمان ہو ہے کیسے بھاگ سکتے تھے؟ ہم 1400 سال بعد ان کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ. ابو جہل کا بیٹا ابو جہل، وہ نا کشتی میں بیٹھے تو نا طوفان آ گیا. جب اللہ نے ہدایت دینی ہو تو وہ نا انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ کہتے ادھر نا ایک ہی کام آئے گی ذات ہوئے اللہ کی، اللہ کو پکارو. اب ان کو سوچ آئی. کہتے وہ اتنا ہی مسئلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے تھے خشکی ہو سمندر ہو کوئی بھی تکلیف ہو ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا ہے. آج بھی تو میں اللہ کو پکار رہا ہوں. انہوں نے نا کہا ہے اللہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طوفان سے نجات دی تو میں جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں. اللہ نے ایسا کیا کہ مصیبت ٹال دی، طوفان تھم گیا. یہ واپس آئے ساحل پر
قدم رکھا تو ادھر بیوی موجود، ان کو تلاش کرتے پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا تم کدھر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے لیے امان طلب کر لی ہے، آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا آپ سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، میں سب سے دنیا کے سب سے اچھے انسان کے پاس سے آئی ہوں۔ بے شک کوئی شک نہیں تھا اس میں۔ تو اکرمہ نا ام حکیم کی یہ بات سن کر رک گئے، تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا مجھے امان مل چکی ہے میرے جیسے آدمی کو بھی جس نے اتنی اسلام میں دشمنیاں کی، جنگیں لڑی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور پھر نا انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بذات خود حاضر ہوئی ہوں، کسی نے نہیں مجھے بتایا، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ میں نے اکرمہ کو امان دی، اور تمہیں پتہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ 40 سال دور دیکھ لو، یہ دیکھو، کبھی ایک بتاؤ مثال۔ اب ان کا دل ٹھہرا، واقعی جب آپ نے کہہ دیا ہے تو بات تو پکی ہے، گویا وہ لکھی لکھائی بات ہے۔ چنانچہ یہ نا آئی ہیں مکے، اور آپ نے جب وہ چل پڑے نا تو فرمایا اکرمہ آ رہے ہیں۔ اللہ، وحی کے ذریعے بتایا، وحی کے ذریعے فرمایا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، اور خبردار ان کو کوئی دیکھ کر ان کے باپ کے خلاف کوئی بات نہ کرے، کیونکہ مردہ کے بارے میں اگر کوئی نازیبا بات کی جائے تو اس کے زندہ رشتہ دار کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا مردوں کو برا نہ مت کہو، وہ اپنے اعمال سے جا ملے ہیں، یہ اس موقع پر آپ نے کہا تھا کہ اکرمہ آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہاں لوگوں نے اکرمہ کے سامنے ابو جہل کہا نا، ہم بھی ابو جہل کہتے ہیں، آپ نے پابندی لگا دی کہ یہ میرا صحابی ہے، اب تو انہیں تکلیف ہوتی ہے تو کوئی ان کے سامنے ابو جہل نہ کہے۔ سبحان، دنیا ابو جہل کہتی ہے لیکن ان کے سامنے نہیں کہنا۔ اور پھر نہ وہ ایک اور ایمان فروز نظارہ اکرمہ نے دیکھا، وہ ہوا یہ کہ ابھی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے نہیں، میاں بیوی تھے، تو انہوں نے قریب جانے کی کوشش کی، مگر پیچھے ہٹ، ابھی تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرک کے لیے نکاح حرام قرار دے دی۔ اب وہ ایک دم وہ ہل گئے اور بھی کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے قریب نہیں آنا۔ وہ پھر اور متاثر ہوئے، ہاں جی۔ اور پھر نا جب یہ آئے نا اکرمہ، آپ اتنی بے تابی سے اٹھے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک نا قدموں میں اڑ گئی، کوئی آپ گرتے گرتے بچے ہیں۔ مرحبا، خوش آمدید کہا، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، اور فرمایا میں اس بات کی بھی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا میں جان گیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اکرمہ سے کہ ہاں کوئی بات، انہوں نے کہا جی دعا کیجیے اللہ سے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ دشمنیاں کی، جو جنگیں لڑی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور خصوصی اکرمہ کی دل جوئی کی، اللہ کے اسلام قبول کریں نا، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو جو ہے نا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام گناہ معاف کر۔ پھر آپ نے نا سابقہ نکاح، نیا نکاح نہیں ہوتا، بیوی کو ان کے حوالے کیا، یعنی کہ بیوی قریب نہیں نہ آنے دے رہی تھی تو نیا نکاح نہیں ہوتا، خامد مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، سابقہ نہیں۔ پھر انہوں نے اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے جتنا مال اسلام کی دشمنی میں خرچ کیا ہے اس سے بڑھ کر اسلام کی بلندی پر خرچ کروں، اور یہ پھر بڑے سچے مسلمان ثابت ہوئے، مومن۔ اکرمہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار بنایا تھا، اکرمہ سردار تھے،
سپہ سلار. مسلمہ کے ساتھ مقابلہ ہوا, وہ تھوڑی سی بشری تقاضا تھا, خالد کے مقابلے میں نا ٹکر لے لی ان سے پہلے. حالانکہ ابو بکر نے کہا تھا کہ جب تک خالد بن ولید نہ آئے تو مسلمہ سے ٹکر نہیں لینی. تو جب وہ خالد بن کو حکم دیا کہ اکرمہ تمہیں ملیں گے فلاں موقع پر, تو تم جا کر ان کے لشکر سمیت مسلمہ کے خلاف جنگ لڑنی ہے. وہ ہوا یہ کہ جب خالد پہنچے تو وہ زخمی تھے سپاہی. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ اکرمہ نے خود ٹکر لے لی ہے. تو ابو بکر اور خالد بن ولید کو بڑا غصہ آیا, لیکن انہوں نے کہا تم میرے دوست ہو زمانے جاہلیت سے, میں تمہیں تمہاری یہ خبر ابو بکر کو نہیں ہونے دوں گا, لیکن تم نے کام حرکت غلط کی. لو جی وہ جو ہے نا پھر مقابلہ ہوا تو فتح ہوئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سچے مومن. پھر جنگ یرموک میں ہو انہوں نے کوئی کارڈ کر دی دکھائی, شہید ہو گئے جنگ یرموک میں. یعنی کہ عجیب بات ہے کہ جس نے یہ نا اصل میں چند ٹولہ تھا منافقین کا 300-400 کا, دشمنی کی ہے تو کھل کر, اور اگر مسلمان ہو گئے ہیں تو دل و جان سے ہوئے, منافقت نہیں رکھی. میں نے بتایا ٹولہ تھا 300-400 کا بس, باقی اکثریت صحابہ اکرام کی جو تھی وہ ساری مومن تھی. اب دیکھیں نا شہید ہو گئے, اتنی لڑائی لڑی جگہ جگہ زخم تھی. خالد بن ولید نے نا ادھر رکھا ہوا تھا اس کو اپنے دان پر, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو اکرمہ کے نا چہرے پر پڑے. انہوں نے آخری ہچکی لی اور ادھر شہید ہو. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کلاس میں برکت عطا فرمائے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت قیامت والے دن بلندی درجات کی عطا فرمائے.